بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیا حال ہیں؟ آپ سب کے خیریت سے ہیں؟ آج کے اس لیکچر میں ہم آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھینک کی کچھ سنتیں اور آداب سکھائیں گے۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چھینک اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے کیونکہ اس سے انسان چست ہو جاتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھینک کی بھی کچھ سنتیں اور آداب ہیں۔ چھینک آتے وقت ان سنتوں اور آداب کی رعایت رکھنی چاہیے۔ پہلی سنت اور ادب یہ ہے کہ جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہیں۔ طبرانی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کہیں، تو بہتر یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کہا جائے۔ دوسری سنت اور ادب یہ ہے کہ جب چھینک آئے تو اس وقت اپنے منہ پر ہاتھ یا کوئی کپڑا رکھ لینا چاہیے۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری سنت ہے، اور سر کو بھی جھکا لینا چاہیے۔ چھینکنے کی تیسری سنت اور ادب یہ ہے کہ چھینکتے وقت آواز کو کم سے کم نکالا جائے۔ زاد المعاد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت منقول ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تھی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک کو اپنے چہرہ انور پر رکھ لیتے تھے، یا کپڑا مبارک کو چہرہ انور پر رکھ لیتے تھے، اور سر مبارک بھی جھکا لیا کرتے تھے، اور آواز بھی بہت کم نکالتے تھے۔ تو چھینک کے وقت اپنی آواز کو کم سے کم پست سے پست رکھنا چاہیے۔ چھینکنے کی چوتھی سنت اور ادب یہ ہے کہ جب کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو سننے والا یرحمک اللہ اتنی بلند آواز سے کہے کہ جس کو چھینک آئی ہے اس کے کانوں تک آواز پہنچ جائے، اور پھر وہ سن کر یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم فرمایا ہے، بخاری شریف کی روایت میں یہی حکم منقول ہے۔ تو چوتھی سنت ہے الحمدللہ چھینکنے والا کہے اور سننے والا یرحمک اللہ کہے، اور پھر جواباً چھینکنے والا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے۔ پانچویں سنت اور ادب یہ ہے کہ اگر غیر مسلم کو چھینک آئی ہے تو غیر مسلم کی چھینک کے وقت یرحمک اللہ کے الفاظ نہ بولیں، بلکہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کے الفاظ بولیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے کہ جب غیر مسلم کو چھینک آتی تھی تو یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کے الفاظ بولتے تھے۔ اس کا معنی ہے کہ اللہ تمہیں ہدایت دے اور اللہ تمہارے حال کو درست کرے۔ تو یہ الفاظ بولنے چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھینکنے کی چھٹی سنت ہے کہ اگر چھینکنے والا الحمدللہ کے الفاظ نہ کہے تو پھر سننے والا بھی یرحمک اللہ کے الفاظ نہ بولے۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل تھا۔ ساتویں سنت اور ادب یہ ہے کہ اگر کسی کو نزلے اور زکام کی وجہ سے بار بار چھینکیں آ رہی ہوں تو 3 مرتبہ چھینک کا جواب دینے کے بعد جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے آپ علیہ السلام کا یہ عمل تھا، جب کسی کو بار بار چھینکیں آ رہی ہوں تو آپ علیہ السلام 3 مرتبہ تک جواب دیتے تھے، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ تو 3 مرتبہ تک کا جواب دے دینا چاہیے۔ 8ویں سنت اور ادب یہ ہے کہ اگر کسی کو چھینک آئے اور اس کے آس پاس کئی لوگ بیٹھے ہوں تو وہ جواب میں یرحمک اللہ کہیں، سارے کے سارے، تو بہتر ہے۔ اگر کوئی ایک کہہ دے تو بھی ٹھیک ہے۔ 9ویں سنت اور ادب یہ ہے کہ 1 مرتبہ چھینک کا جواب دینا واجب ہے، اور دوسری مرتبہ چھینک کا جواب دینا واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ چھینکنے کی 10ویں سنت اور ادب یہ ہے کہ اگر چھینکتے وقت سامنے کوئی بیٹھا ہے یا ہم کسی دسترخوان پر بیٹھے ہیں تو پھر اپنے منہ کو موڑ لینا چاہیے اور اپنے منہ پر ہاتھ یا کوئی کپڑا رکھ لینا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھینکنے کی 11ویں سنت اور ادب یہ ہے کہ چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہنے کے بعد سوچنا چاہیے کہ چھینکتے وقت جس طرح ہمارے چہرے کا ڈیزائن بنا تھا، ہمارے چہرے کی حالت تھی، اگر اسی طرح رہ جاتا تو کتنا برا محسوس ہوتا۔
اللہ تعالیٰ کے احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے چہرے کو دوبارہ صحیح سلامت اپنی حالت پر لوٹا دیا، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی ہمارے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھینکنے کی سنتیں اور آداب۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔